ایک جنگل میں ایک ٹنٹنی چڑیا اور کالو کوا رہتے تھے۔ ٹنٹنی چڑیا کے بیٹے کا نام مانو چڑیا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی تھی، اسے ہر کام سکھایا تھا تاکہ وہ اپنا کام خود کر سکے۔ دوسری طرف کالو کوے نے اپنے بیٹے کو بہت لاڈ میں رکھا تھا، اگر وہ کچھ کہتا بھی تو اس کی بیوی اسے روک لیتی۔ پاگل ہو کالو، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، اسے تو لاڈ میں رہنے دو، جب بڑا ہو جائے گا خود ہی کام سیکھ لے گا۔ چڑیا اور کالو کوے دونوں ہی محنت کر کے بھوجن لے کر گھر جاتے، لیکن چڑیا محنت اپنے بیٹے کو بھی سکھاتی تاکہ مشکل وقت میں وہ اپنا کام خود کر سکے۔ اس طرح دن سال گزرتے رہتے ہیں اور اب مانو چڑیا اور جگو کوا بڑے ہو گئے تھے۔ چڑیا اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، بیٹا میں نے تمہیں بہت کام سکھایا، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہیں بھوجن لا کے دوں، کیا اب ہم لوگ بھوکے ہی رہیں گے؟ مانو چڑیا کہتا ہے، ماں یہ کیا بات کر رہی ہو آپ، میں اب آپ کو بھوجن لا کر دیا کروں گا، اب آپ بھوجن کی ٹینشن سے فری ہو جائیں۔ شاباش میرے بیٹے، مجھے امید تھی کہ تم ایک دن یہی کہو گے، میں نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے، مجھے تم پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ ماں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روز میٹھے میٹھے پھل لا کر دوں۔ نہیں بیٹا، اگر تم مجھے چاول کا دانہ لا دو یا پھر دانہ لا دو، میں اس میں ہی خوش ہوں۔ اور دوسری طرف کالو کوا اور کوی اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہارا خرچ اٹھاؤں یا پھر تمہیں بھوجن لا کر دوں، اب تم اپنی ماں اور میرے لیے بھوجن خود لے کر آؤ گے۔ ہاں میں کوشش کروں گا، اگر مجھے دانہ جلدی مل جائے گا تو میں لے آیا کروں گا۔ کیا میں نے تمہاری پرورش اور تم سے لاڈ اسی لیے کیا کہ تم ایسے بولو؟ ارے چھوڑو کالو، تم بھی کیا اپنے بیٹے کو ڈانٹتے رہتے ہو، وہ مذاق کر رہا ہے، وہ آج لا دے گا بھوجن۔ اور کالے کوی کے یہ کہتے ہی ان کا بیٹا جگو کوا اڑ جاتا ہے۔ وہ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ایک کبوتر اسے بلاتا ہے، بیٹا ادھر بات سنو، جب میں جوان ہوتا تھا میں لکڑیاں خود کاٹ لیتا تھا، تم مجھے یہ کچھ لکڑیاں کاٹ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں میٹھے میٹھے آم دوں گا۔ ارے چاچا کیا تم پاگل ہو گئے ہو، میں اتنی محنت کر کے آم لوں، میں آگے ہی کسان کے کھیت سے گرے ہوئے دانے اٹھا لوں گا اور وہ اپنے بڑے ماں باپ کو دے دوں گا۔ اور اس طرح کالو کوا اگلے جنگل چلا جاتا ہے، وہاں پر اسے کوئی دانہ نہیں ملتا، مگر ہاں ایک کوی مل جاتی ہے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں یہاں بھوجن کی تلاش کرنے آیا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی بھوجن نہیں ملا۔ تم مجھے بہت اچھے کوے لگے ہو، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بہت امیر ہوں اور میں تمہیں اپنا باغ دے دوں گی۔ اور جگو کوا اور کالے کوی وہاں پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں مانو چڑیا بھی کبوتر کے پاس سے گزرتا ہے، بیٹا مانو میری بات سنو۔ جی انکل۔ بیٹا کیا تم یہ لکڑیاں کاٹ دو گے، میں اس کے بدلے میں تمہیں آم دوں گا۔ مانو چڑیا دل میں سوچتا ہے، مجھے آم کا تو کوئی لالچ نہیں، پر میری ماں نے ہمیشہ مجھے بتایا کہ بزرگوں کی مدد کرو، اور وہ وہاں کی لکڑیاں کاٹ دیتا ہے۔ اور کبوتر اسے آموں سے بھری ہوئی 2 ٹوکریاں گفٹ میں دے دیتا ہے۔ وہاں پر جگو کوا اپنے ماں باپ کی بھوک کی فکر کیے بغیر اس کالے کوے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ اس سے شادی کر لیتا ہے۔ مانو چڑیا گھر آ کے ایک آم اپنی ماں کو دیتا ہے۔ کالو اور کالے کوی بیٹھی یہ سوچ رہے تھے کہ 3 دن ہو گئے ان کا بیٹا نہیں آیا۔ آج 3 دن ہو گئے کوی، تمہارا بیٹا نہیں آیا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، چلو ہم مانو چڑیا سے پوچھتے ہیں۔ وہ مانو چڑیا کے پاس جاتے ہیں، بیٹا کیا تم نے جگو کوے کو دیکھا ہے؟ نہیں انکل، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے ڈھونڈ کے لاتا ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اس طرح مانو چڑیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے۔
اور وہ دیکھتا ہے کہ جگو کوا وہاں پر بیٹھا اپنی کوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ جگو، تمہیں کوئی شرم ہے؟ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہیں اور تم گھر نہیں ہیں۔ جاؤ مانو چڑیا، پاگل ہو تم؟ میں گھر کیوں آؤں گا ان بوڑھے ماں باپ کے پاس؟ ویسے بھی مرنے کا تو وقت ہو گیا ہے، انہوں نے آج نہیں تو کل مر ہی جانا ہے، میں تو یہاں عیش کی زندگی گزاروں گا۔ اور مانو چڑیا بڑے دل کے ساتھ گھر آ جاتا ہے۔ کالو انکل، اس نے شادی کر لی ہے، مگر آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو آپ کے بیٹے کی طرح ہی خیال کروں گا اور آپ کو وقت پہ کھانا لا کر دوں گا۔ آج سے آپ ہمارے ہی گھر رہیں گے۔ اور اس کے بعد سے کالو اور کالی کوی اس کے گھر رہنے شروع ہو جاتے ہیں۔